حمیم حمیم، اور حمیم کہتے ہیں بڑے گہرے دوست کو، جگری دوست، گرم جوش۔ حمیم کہتے بھی تو ہے نا گرم گرم شے کو، باپ ابلتا ہوا پانی حمیم۔ تو حمیم دوست وہ ہے جس کے اندر دوستی کے جذبات بہت گہرے اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ مشتعل ہوتے ہیں دوستی کے جذبات۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی گہرا اور جگری دوست اپنے کسی دوسرے دوست کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، قیامت یہ کہ دکھا بھی دیے جائیں گے۔ آپ کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دوست جا رہا ہے کنی کترا کے نکل رہا ہے کہ کہیں میری بھی کوئی مصیبت نہ آ جائے، میں بھی کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ اگرچہ اس کی پکڑ بھی آنی ہے اپنے وقت کے اوپر، لیکن اس وقت وہ اپنی بے رخی کا پورا جو ہے اظہار کر دے گا اور آپ کا کوئی جو ہے اس کے لحاظ کرنا نہیں ہوگا اس کے ہاں۔ یبصرونہم، انہیں دکھا بھی دیے جائیں گے، دیکھو یہ ہیں دوست، ان کے لیے ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے تم نے غلط کام کیے تھے نا، ان کی سفارش جو ہے وہ ماننی تھی، دوست کی ہے، کیا کریں آپ نے غلط کام کیا، اصل حقدار کو حق سے محروم کیا اور کسی اور کو وہ شے دے دی کہ جو اس کا حق نہیں تھا۔ یہ سب کام تم نے کیوں کیا تھا؟ اپنے اسی جگری دوست کی سفارش کی وجہ سے کیا تھا۔ آج وہ دیکھو کیسے تم سے کنی کترا کر اور آنکھیں چرا کر نکل رہا ہے۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ مجرم تو اس روز چاہے گا کہ وہ فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، لو انہیں ڈال دو جہنم میں، مجھے بچا لو، مجھے چھوڑ دو۔ وہ صاحبت ہی، اپنی جورو کو، اپنی بیوی کو ڈالو اس کو بھی جہنم میں، لیکن مجھے بخش دو۔ وہ اخیہ، اپنے بھائی کو بھی، وہ فصیلتہ التی تؤویہ، اور اس کا وہ گھرانہ، وہ خاندان جو اس کے لیے پناہ گاہ تھا، جو اس کے لیے سہارا تھا، جو مختلف مشکلات میں اس کے ساتھ دنیا میں کام آتے تھے اور کہیں جھگڑا ہوتا تھا تو وہ اس کا ساتھ دیتے تھے۔ تووی، آوا یووی، کسی کو پناہ دینا جہاں وہ پناہ اس کو ملتی تھی، ان کو بھی دیکھے گا، لیکن یہ کہ یہ چاہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جتنے انسان ہیں یہ سب فدیے میں لے لو، ان سب کو جہنم میں جھونک دو، مجھے بچا لو۔ یہ ہے وہ بات جو ہمارے ہاں روایات میں کہی جاتی ہے، نفسی 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 نفسی، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ نہ کوئی باپ جو ہے بیٹے کو پوچھنے والا ہوگا، نہ بیٹا باپ کو پوچھنے والا ہوگا، الا المتقون، قرآن کہتا ہے ہاں متقی جو ہے ان کی دوستی برقرار رہے گی۔ لیکن جن لوگوں کا معاملہ، مجرم کا معاملہ یہ ہے، یود المجرم یوم، جو مجرم ہیں، جو گناہ گار ہیں، جو غلط کار ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کا معاملہ یہ ہو کہ ساری دوستیاں ختم، اور وہ چاہیں گے کہ تمام انسانوں کو کسی طرح فدیہ میں مجھ سے قبول کر کے سب کو جہنم میں جھونک دیں۔ اور یہی مضمون پھر آیا ہے آخری پارے میں بھی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، سورہ عبس کے اندر آیا۔ جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے بھی، اپنی بیوی سے بھی، اپنے باپ سے بھی، اپنی ماں سے بھی، سب سے بھاگے گا۔ تو یہ جو فرار اس وقت ہونا ہے، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آدمی جان لے کہ ٹھیک ہے یہ میری بیوی ہے، مجھ پر اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کا نان نفقہ میرے ذمے ہے، اس کی دلجوئی بھی مجھے کرنی ہے، لیکن اس کی کوئی غلط فرمائش قبول نہیں کرنی۔ یہ وہ مضمون ہے جو آیا سورہ تغابن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، بچ کر رہو۔ ان کی محبت تم سے غلط کام کرا لیتی ہے، انہیں اچھے سے اچھا کھلانا ہے، اچھے سے اچھا پلانا ہے، انہیں تو سٹی اسکول میں پڑھانا ہے اور فلاں بیکن ہاؤس میں داخل نہیں کریں گے تو کیا کہہ دیں گے لوگ، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوائی۔ اب اگر وہ حلال سے نہیں تو حرام سے کماؤ، جیسے بھی کماؤ، بائی ہک اور بائی کروک، اگر سرکاری ملازم ہو تو غبن کرو، دھوکے دو، رشوتیں لو، کچھ کرو۔ اب یہ سارے کام کس لیے کر رہے ہیں؟ ان کی محبت میں آ کر۔ بیوی کی فرمائش ہے، بیوی نے اس زیور کی فرمائش کر دی، اب کیسے ٹال سکتے ہیں؟ وہ زیور تو بہرحال اس کے لیے بنے گا، وہ شادی آ رہی ہے، اس کے لیے جوڑا نیا چاہیے، پرانا جوڑا پہن کر جائے گی تو کیا کہیں گی عورتیں کہ اس کے پاس تو پرانا جوڑا پہن کے آ گئی ہے۔
یہ ساری باتیں ہیں کہ جو انسان کو غلط راستے پر لے کر جاتی ہیں۔ یہ گویا کہ آپ کے لیے دشمنی ہے، ویسے بظاہر دوستی ہے، محبت ہے، یا آپ آؤٹ آف لو کر رہے ہیں بیوی کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے، لیکن در حقیقت یہ دشمنی ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تو بچو ان سے، بی آن دی گارڈ، کہ ان کی محبت تم سے کوئی غلط کام نہ کرا لے۔ جو وہاں ہونا ہے نفسی نفسی، وہ نفسی یہاں بھی ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے آپ کو بہرحال بچانا ہے، مجھے غلط کام نہیں کرنا ہے، مجھے حرام خوری نہیں کرنی ہے، مجھے کسی غلط راستے پر نہیں جانا ہے۔ بیوی ناراض ہوتی ہے تو ہو، اولاد کو اگر میں اس سطح کی تعلیم نہیں دلا سکتا تو نہیں صحیح، جو کچھ میرے پاس ذرائع ہیں جائز ذرائع سے میں اسی کے اندر جو کر سکتا ہوں اسی کا میں جو ہے مسئول ہوں، ذمہ دار ہوں۔ یہ طرز عمل اس دنیا میں اگر نہیں ہے تو آخرت میں یہ نقشہ ہو جائے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کلا ہرگز نہیں، نجات نہیں ملے گی، آپ کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ کلا انہا لظیٰ، وہ جہنم جو ہے وہ تو ایک ایسی آگ ہے جس میں دھواں ہے ہی نہیں، شعلہ ہی شعلہ، اس کی لپٹ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھوئے کی بات نہیں ہے۔ نزاعۃ للشوا، شوا کے ترجمے یہ بھی کیے گئے کہ چمڑی، وہ چاٹ جائے گی گوشت اور پوست کو، وہ جہنم کی آگ، اور یہ بھی آیا ہے کہ کھینچ لے گی کلیجے کو، شوا کلیجے کے لیے۔ اور اس میں معلوم ہے آپ کو کہ ہیٹ جو ہے، ہم عام طور پر تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، ایک ہی طرح کی گرمی ہوتی ہے۔ آگ کی گرمی جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ اگر کہیں لگے گی تو پہلے آپ کی جلد کو جلائے گی، پھر وہ اس کے بعد نیچے کے ٹیشوز کو جلائے گی، لیکن نہیں، گرمیاں اور بھی ہیں۔ ڈایاتھرمی، جس کے ذریعے سے کہ بہت سے امراض کا علاج کیا جاتا ہے، پٹھوں کے امراض، جوڑوں کے امراض، اس میں آپ کو معلوم ہے ڈایاتھرمی جو ہے وہ سکن کو کچھ نہیں کہتی، سکن پہ تو معلوم بھی نہیں ہوگا آپ کو کہ گرمی کوئی شے ہے، گرم آئی ہے، کوئی گرمی حرارت ہوگی، لیکن اندر پینیٹریٹ کر کے اور وہ پٹھوں پہ اور یہ جو عضلات ہیں ان کے اوپر جا کر اثر کرتی، کھال کو کچھ نہیں کہتی۔ اسی طریقے سے آخری پارے میں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ جو ہے سورہ ہمزہ، اس میں کہا گیا ہے کہ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ دلوں کے اوپر روشن ہوگی، شعلہ جو ہے وہ دلوں کے اندر ہوگا۔ اب یہ ہم یہاں کچھ نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایٹمک ایکسپلوژن ہوتا ہے تو اس کی آگ کچھ اور ہی ہے، اس کے جو بھی اثرات ہوتے ہیں، ریڈیشنز ہوتی ہیں، وہ کچھ اور ہی قسم کی ہے۔ تو اسی طریقے سے آگ بھی کوئی ایک قسم کی شے نہیں ہے، آگ کی بھی مختلف شکلیں ہیں، خود اس دنیا میں ہے، اور وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی یہ تو وہیں چل کے معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، وہ تو پکارے گی اور کھینچ لے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑی تھی اور روگردانی کی تھی، یعنی نبی کی دعوت، رسول کی دعوت سے، جبکہ نبی اور رسول کی دعوت آئی تھی تو اعراض کیا تھا اور روگردانی کی تھی۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اور بس ایک کام میں لگا رہا تھا، مال زیادہ سے زیادہ کماؤں، جمع کروں اور سینت سینت کر رکھوں، میری تجوری جو ہے بھری رہے مال سے۔ ظاہر بات ہے اس زمانے میں یہ بیلنس شیٹس نہیں ہوتی تھی، دولت وہی ہوتی تھی جو آپ کی تجوری میں بند ہے، کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، لیکن یہ کہ آج تو بیلنس شیٹس جو ہے نا معلوم کتنی شکلوں کے اندر دولت ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن اس وقت کا معاملہ کیا تھا کہ مال کمایا اور سینت سینت کر رکھا، تجوریوں میں بھر لیا، بس اسی کام میں زندگی گزار دی، باقی نہ کوئی خیر کے لیے خرچ کیا، نہ اپنا وقت خرچ کیا، نہ پیسہ خرچ کیا، نہ دین کے لیے کیا، نہ پیسہ خرچ کیا، نہ اپنا وقت خرچ کیا، کچھ بھی نہیں۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ آگ کھینچ لے گی، خود پکار لے گی ان کو کہ جنہوں نے روگردانی کی تھی اور پیٹھ موڑ لی تھی۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اور مال جمع کیا تھا اور خوب خطے بھرے تھے، سینت سینت کر رکھا تھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے بڑا تھڑ دلا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، تھڑ دلے کی ایک مزید وضاحت ہو گئی، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزع فضع کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، نالا و شیون، رونا دھونا، شکایت شکوہ فریاد۔
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، خیر مل جائے، دولت مل جائے تو منع کرتا ہے، یعنی روک لیتا ہے اس کو، کسی اور کو کوئی فائدہ نہ پہنچ جائے، وہ سارا جو ہے گھیر گھار کر اپنے پاس ہی، اپنی تجوری کے اندر ہی بند کر لے، کسی اور کو کوئی فیض نہ پہنچ جائے، کسی بھوکے کو کھانا نہ مل جائے، کسی ننگے کو کپڑے نہ مل جائیں، وہ سارا خیر جو ہے وہ اپنے پاس ہی جمع کر لے۔ یہ ہے انسان کا تھڑ دلاپن۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ آ گیا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید انسان کے بارے میں بظاہر، یہ لفظ بظاہر نوٹ کر لیجئے، اگر یہ لفظ آپ اومٹ کر دیں گے تو پھر کہیں مجھ پہ فتویٰ لگ جائے گا۔ قرآن میں بظاہر تضاد ہے۔ وہ تضاد کیا ہے؟ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، انسان کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ ہے سجدہ کرا دیا سارے فرشتوں سے، سارے فرشتے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ ایک طرف تو یہ رفعت شان ہے، یہ بلندی ہے، یہ اونچا مقام ہے، اشرف المخلوقات، دوسری طرف خلق ہلوعا، انسان تو تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ خلق الانسان من عجل، انسان تو جلد باز پیدا کیا گیا، جلد بازی اس کی سرشت میں داخل ہے، اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ انہو کانا ظلومن جہولا، سورہ احزاب میں فرمایا، وہ تو ظلوم اور جہول ہے، جاہل ہے، کچھ نہیں جانتا، ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ اب بتائیے یہ دونوں چیزیں کس طریقے سے ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں؟ کیا حل ہے اس کا؟ جو لوگ انسان کی شخصیت کو نہیں مانتے کہ اس میں دو شخصیتیں جمع ہیں ایک انسان میں، ایک انسان کا حیوانی وجود ہے جو زمینی الاصل ہے، زمین سے پیدا ہوا، مٹی سے پیدا ہوا ہے، ایک انسان کا روحانی وجود ہے، وہ آسمان سے آیا ہے، زمین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، روحانی وجود، نفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے۔ یہ دو وجود جوڑ دیے گئے ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، سرشتن کہتے ہیں گوند دینے کو، کہ یہ دو وجود انسان میں گندھے ہوئے ہیں، فرشتہ بھی ہے انسان کے اندر موجود اور حیوان بھی ہے۔ حیوان تو ہے، گھوڑے کو چارہ چاہیے، ہمیں بھی غذا چاہیے، پیاس لگتی ہے ہمیں بھی لگتی ہے، آرام چاہیے ہمیں بھی چاہیے، جنسی جذبہ اس میں بھی ہے، بقائے نسل کے لیے ہمارے اندر بھی ہے، کیا نہیں، کیا فرق ہے؟ ہر حیوان میں جو کچھ ہے، جتنے تقاضے ہیں، اور اینیمل انسٹنکٹس، ہمارے جو حیوانی جبلتیں ہیں، وہ سب وہی ہے۔ لہذا واقعہ یہ ہے کہ اپنی خلقت کے اعتبار سے یہ عالم خلق ہے، یہ زمین کا عالم ہے، انسان بہت کمزور ہے، تھڑ دلا ہے، کمزور میں سب سے کمزور ہے، یہ کمزور پیدا کیا گیا، اس کے اندر عجلت پسندی ہے، خلق الانسان من عجل، یہ ظلوم ہے، یہ جہول ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ جو احسن تقویم ہے وہ ہے وہ روح، روحانی وجود، وہ ہے بلند ترین، وہ فرشتوں سے بھی بلند ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے 7 مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ حضرت آدم کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، وہ آدم۔ تو اس اعتبار سے اب 2 الفاظ میں استعمال کیا کرتا ہوں عام طور پر، ایک ہے فطرت، ہمارے روحانی وجود کے جو تقاضے انہیں ہم فطرت سے تعبیر کرتے ہیں، اچھی چیز ہے یہ فطرت، اور اس کے لیے سورہ روم میں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت اللہ ہے، اللہ کی طرف، روحی ہے نا، وہ روحی، میری روح، تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ اللہ کی فطرت جس پر کہ انسانوں کو اس نے پیدا فرمایا۔ تو جو ہمارے روح کے تقاضے اس کو ہم کہیں گے فطرت، فطرت کا تقاضا یہ ہے، اور جو ہمارے جسم کے تقاضے، حیوانیت کے تقاضے، اسے ہم سرشت کہیں گے یا خلقت کہیں گے، یہ تخلیق ہے، یہ عالم خلق ہے، وہ عالم امر ہے، روح۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی،
یہ امر رب ہے، یہ روح جو ہے یہ امر رب ہے۔ یہ لہذا اس اعتبار سے ہمارے یہ دو وجود ہیں، ایک اعتبار سے ہم سب سے اونچی مخلوق ہیں، فرشتوں سے بھی بلند ہماری ارواح، لیکن ایک اعتبار سے ہم سب سے نیچے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، جن بھی ہمارے سے اوپر ہیں۔ تخلیقی اعتبار سے جن ہم سے بہتر ہیں، اس لیے تو کہا تھا اس جن نے عزازیل نے انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، آگ ایک لطیف شے ہے، اس کے اندر حرارت ہے، اس میں گرمی ہے، وہ جلا ڈالنے والی ہے، جلس دینے والی ہے۔ یہ مٹی سے بنایا اس کو، آدم کو، خلقتہ من طین، تو یہ جو ہے اب میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، میں کیسے سجدہ کروں؟ لیکن وہ روح انسانی سے واقف نہیں تھا، جس کی بنا پر کہ انسان جو ہے مسجود ملائک بنا ہے، وہ تو ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کا تسویہ کر لوں، مکمل کر لوں، نک سکھ سے درست کر دوں اور پھر اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تو یہاں نوٹ کر لیجئے، تخلیقی اعتبار سے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کم ہمتا ہے، تھڑ دلا ہے، اور اس کے اندر کیفیت کیا ہے اس کی کہ اگر تکلیف ذرا سی آئی برداشت نہیں ہوتی، نالا و شیون، چیخ پکار، رونا دھونا، فریاد، اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر آ گیا خیر تو سب سمیٹ کر اپنے ہی پاس رکھ لینا، اور یہ نہیں کہ اس سے کسی اور خلق خدا میں سے کسی اور کو کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ اب اس کے بعد جو حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا، یہ ہمارے منتخب نصاب جو ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، اس کے یہ تیسرے حصے کا پہلا سبق ہے۔ یہ بہت اہم مقام ہے۔ انسان کی شخصیت جو کچی شخصیت ہے، یہ خاک کا پتلا انسان، اس کو واقعتاً اس خلافت اللہ، خلیفت اللہ کا جو معاملہ ہے، اس مقام تک لانے کے لیے اس کو کن چیزوں سے، کن اعمال کے ذریعے سے اس کو پختہ کیا جائے گا۔ جسے اقبال کہتا ہے کہ خاک ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو پختہ ہو جانا، کریکٹر بلڈنگ، کریکٹر کا بنانا، وہ کیسے بنے گا؟ اس کے لیے پروگرام ہے جو قرآن مجید میں دو جگہ پر یہ ایک دوسرے کی بالکل مثال ہے۔ سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات ہیں، وہاں ذرا اختصار کے ساتھ ہے یہ معاملہ۔ یہاں 19 آیات کے اندر وہ مسئلہ کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ سیرت سازی، کردار سازی، کریکٹر بلڈنگ کے لیے اصول کیا ہیں، کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ فرمایا اس تھڑدلے پن کا علاج جو ہے، کون مستثنیٰ ہے اس سے؟ الا المصلین، وہ لوگ کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ سورہ مومنون میں وہاں مومنون فرمایا، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں مومنون کے بجائے مسلین۔ بہت لطیف نکتہ ہے اس میں کہ مومن اور مسلی گویا کہ ہم معنی الفاظ ہیں، اور واقعہ یہ مومن کی زندگی کی نمایاں ترین چیز نماز ہے۔ 5 مرتبہ آپ اپنے کاروبار میں سے نکلتے ہیں، جو بھی دکاندار ہے وہ نکلتا ہے، ظہر کے وقت نکلنا، عصر کے وقت نکلنا، کتنا شاق گزرتا ہے، کاروبار کا وقت ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے بندھی ہوئی ہے، اس پروگرام سے ادھر نہیں ہو سکتے، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ تو مسلمان کی زندگی کا نمایاں ترین وصف، اس کی گویا کہ علامت یہ ہے نماز۔ الا المصلین، نماز پڑھنے والے۔ لیکن نماز پڑھنے والوں کی ایک شان کیا ہے؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں میں مداومت کرتے ہیں۔ نماز جو ہے اس کے 2 ڈائمنشنز ہیں۔ سورہ مومنون میں دوسری ڈائمنشن بیان ہوئی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ انٹرنل ڈائمنشن ہے، ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے۔ نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو، آپ کھڑے ہیں تو واقعی آپ کو احساس ہو کہ آپ پروردگار کے حضور میں کھڑے ہیں، کھڑے ہوئے یوں نہ کھڑے ہوئے ہوں بلکہ آپ کا جسم جھکا ہوا ہو، کھڑے حالت میں بھی ایک طرح کا جھکاؤ جو ہے آپ کے اندر پایا جاتا ہو، اور آپ کے دل میں جو ہے خوف ہو اللہ کا، اور جب آپ سجدہ کریں تو محسوس کریں کہ جیسے اپنے رب کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیا ہے، پیروں پر سر رکھ دیا ہے۔ یہ آتے ہیں الفاظ، حدیث کے اندر آتے ہیں۔ یہ ہے انٹرنل ڈائمنشن، خشوع اور خضوع نماز کا۔ ایک ایکسٹرنل ڈائمنشن ہے، مداومت، محافظت،
یہ آیا ہے، اس کے بھی آخر میں آ جائے گا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پانچوں نمازیں ہیں بر وقت ادا ہو رہی ہیں، باجماعت ادا ہو رہی ہیں، بھاگ دوڑ کر کے آدمی ان میں سے کسی کو بھی ضائع کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ضائع ہو گیا تو اس کو اتنا احساس ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، کوئی عزیز فوت ہو گیا شاید۔ اس درجے تک اگر احساس نہیں ہوتا تو وہ نماز کی مداومت نہیں ہے۔ نماز کی مداومت ہمیشگی، دوام، یہ نہیں کہ کوئی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں گنڈے دار نماز، جب چاہا جی آیا پڑھ لیا اور وقت بے وقت جب بھی سہولت ہوئی پڑھ لی، نہیں، پابندی کے ساتھ۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ کہ جن کے مالوں کے اندر ایک معین حق ہے، مانگنے والے کے لیے بھی محروم کے لیے بھی۔ یعنی جو مال ان کے پاس ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بس ہمارا ہی ہمارا ہے، ہم ہی کھائیں گے پیئیں گے عیش کریں گے، جو بھی کریں گے سیریں کریں گے، جو بھی کریں گے ہم کریں گے، نہیں، اس میں حق ہے۔ جو مانگنے والا ہے، آگے ہے سائل آپ سے مانگنے کے لیے، اس کا بھی حق ہے اس میں۔ اللہ نے تمہارے مال میں اس کا حق رکھا ہوا ہے، اسے اس کا حق پہنچا دو۔ اسی طریقے سے جو محروم ہے، آپ کے معاشرے میں ایک طبقات مترفین ہیں، ایک محرومین ہیں، وہ غرباء ہیں، وہ ایسے ہی گھروں میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں شروع سے غربت دیکھی انہوں نے، ان لوگوں کا بھی حق ہے تمہارے مال کے اندر۔ یہ نہ سمجھو کہ تم خیرات دے رہے ہو، یعنی جو نقطہ نوٹ کرنے کے قابل ہے وہ یہ حق ہے ان کا، حق بحقدار رسید کرو، وہ حق پہنچا دو انہیں، اس لیے کہ یہ در حقیقت یہ تمہاری خیرات نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا تیر مار خانہ سمجھو، یہ تو گویا کہ ان کا حق تھا جو تمہارے مال میں رکھ کے اللہ نے آزمایا ہے، حق ان کے پہنچا دو۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، سورہ مومنون میں وہاں آیا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، وہاں زکوٰۃ فاعلون کا لفظ آیا، جو تزکیے اور زکوٰۃ پر مسلسل کاربند رہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں مکی ہیں، تو ان میں ابھی زکوٰۃ کا نظام وہ مراد نہیں ہے کہ جو بعد میں آ کر مدینے میں قائم کیا گیا ہے، بلکہ وہ تزکیہ نفس کے لیے خرچ کرتے رہنا، غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، یا جیسے حضرت ابو بکر نے خرچ کیا، جو مسلمان تھے، غلام بیچارے، کنیزیں تھیں، جنہیں ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، انہیں کوئی بچانے والا نہیں تھا، ان کے کوئی حقوق تھے ہی نہیں، کوئی سول رائٹس نہیں تھے، لہذا انہوں نے منہ مانگے دام جو بھی مانگے ان کے مالکوں نے وہ دیے اور خریدا اور آزاد کر دیا۔ یہ سب سے بڑا خرچ ہے۔ صدیقیت کبریٰ کا مقام جو حضرت ابو بکر کو حاصل ہوا، در حقیقت اس کا مظہر یہ ہے سب سے بڑا۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو یوم الدین، جزا و سزا کا دن، حساب کتاب کا دن، فیصلے کا دن، اس کی تصدیق کرتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا، یوم آخر جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو پچھلا دن ہے وہ آئے گا، اور اس دن جو ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جس نے ذرے کے ہم بدن جو ہے کوئی شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، بدی کمائی ہوگی، وہ سامنے پائے گا، دیکھ لے گا اس کو۔ والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں۔ بڑے سے بڑا انسان بھی ہرگز جو ہے بے خوف نہ ہو جائے اللہ کے عذاب سے۔ حضرت ابو بکر کی بات سامنے رکھیے کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، تب بھی مجھے ڈر ہوگا کہ شاید وہ ایک آدمی میں ہی ہوں۔ لیکن رجا بھی کیا ہے؟ یہ تو خوف ہے۔ اور رجا کیا ہے؟ اگر مجھے بتا دیا جائے تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تب بھی مجھے امید ہوگی کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ تو بین الخوف والرجا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی جو شان ہے ستاری اور غفاری کی، اس کے حوالے سے امید بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ سے آپ بخشش مانگتے رہیں، ڈرتے رہیں، لیکن خائف بھی رہیں، لرزاں و ترساں بھی رہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ لازماً آپ کی بخشش ہو جائے گی، ڈرتے رہیں، مشفقون، خوف زدہ رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب کے عذاب سے۔ ان عذاب ربہم غیر معمون، اور یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسی ہی شے ہے کہ جس سے کوئی شخص نچنت نہیں ہو سکتا، بے خوف نہیں ہو سکتا۔ وہ عذاب اتنا بڑا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس 2-4 دن کے لیے جیل میں چلے گئے، معاذ اللہ،
وہ عذاب ایک لمحے کے لیے بھی کوئی داخل ہوگا تو جان پر بن جائے گی، اور جسے مستقل رہنا پڑے گا اس کا تو آپ سوچ لیجئے کیا حشر ہوگا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ یہ آیتیں بعین ہی انہی الفاظ میں سورہ مومنون میں بھی آئی ہیں، بالکل یہی، اس میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہے۔ باقی تو میں آپ کو کوریلیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ یہاں مسلین کا لفظ آیا، وہاں مومنین کا لفظ آیا، قد افلح المومنون، وہاں للزکوٰۃ فاعلون آیا ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ کہ ان کے مال کے اندر محروم کے اور سائل کا حق ہے، تو گویا کہ مضمون ایک، مفہوم ایک، الفاظ جدا، لیکن یہ بات جو ہے یہ بعین ہی انہی الفاظ میں وہاں ہے اور یہاں بھی ہے۔ وہ لوگ کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سیکس ڈسپلن، جنسی جذبہ بہت موزور ہے، بہت طاقتور ہے، اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جو جائز راستہ اللہ نے رکھا ہے اس کے ذریعے سے پورا کرو، اپنی جنسی خواہش پوری کرو، شادی کرو بیویوں کے ذریعے سے، یا اگر کہیں واقعتاً جہاد فی سبیل اللہ ہو اور اس میں جو ہے کہیں وہ پی او ڈبلیوز کی حیثیت سے مرد آئیں تو غلام ہوں گے، عورتیں آئیں گی تو وہ لونڈیاں ہوں گی، تو لونڈیاں اگر ملی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، اس سے بھی تمتع کر سکتے ہو، جنسی جذبہ اپنا پورا کر سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ کہ جن کے مالک ہیں ان کے داہنے ہاتھ۔ یہ داہنے ہاتھ کی ملک یمین کہلاتی ہے لونڈی، یا غلام بھی ملک یمین ہے اور لونڈی بھی ہے، اور لونڈی سے بغیر نکاح کے تمتع ہو سکتا ہے اور اس سے جنسی اپنی خواہش پوری کی جا سکتی ہے، وہ نکاح تو ہوتا ہے آزاد عورت سے۔ او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، تو ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہاں پہ اصل میں نفی ہو رہی ہے جس کا نام ہے دنیا کے اندر یہ جو رہبانیت ہے، انہوں نے اس انتہا تک پہنچایا معاملے کو کہ شادی کرنا بھی برا کام ہے، لہذا یہ راہب ہیں، یہ راہبائیں ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی ہے، نہ کرنی ہے، یہ سادھو ہیں، یہ مہنت ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ جو ہیں بھکشو ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے ہندو مت میں بھی شادی کرنا گھٹیا کام ہے، یعنی مذہبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے سیکنڈ ریٹ سٹیزنز ہیں وہ لوگ جنہوں نے شادی کی ہے، گھر گرہستی والے، وہ تو گھٹیا لوگ ہیں۔ بڑھیا اونچے لوگ، اعلیٰ روحانی لوگ، مذہبی لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی۔ یہی معاملہ جو ہے عیسائیت کے ساتھ ہے، لیکن اسلام نے آ کر اس کا راستہ بند کر دیا کہ جنسی جذبہ فی نفس ہی برا نہیں ہے، یہ تو اللہ نے جیسے آپ کے اندر بھوک کا ایک جذبہ رکھا ہے، وہ آپ کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ بھوک نہیں لگے گی، کھائیں گے نہیں تو انرجی کہاں سے ملے گی، زندگی کیسے چلے گی؟ یہ آپ کی زندگی کی گاڑی کو جاری رکھنے کے لیے، چلتا رکھنے کے لیے جو ضرورت ہے آپ کو غذا کی، وہ غذا جو ہے اس کی طلب آپ کے اندر رکھ دی گئی ہے، آپ کا پیٹ جو ہے وہ مانگتا ہے لاؤ، اور وہ آپ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں۔ یہ ایندھن ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی نا، انجن چلے گا، ورنہ کیسے چلے گا؟ اسی طریقے سے جنسی جذبہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا کہ اس سے نسل چلے گی، بقائے نوع جو ہے وہ اسی سے ہوگا۔ ایک ہے بقائے ذات اور ایک ہے بقائے نوع، پریزرویشن آف دی سیلف اینڈ پریزرویشن آف دی اسپیشیز۔ تو پریزرویشن آف دی اسپیشیز کے لیے ضروری ہے جنسی جذبہ، شادی، لہذا یہ شے فطری ہے، جائز ہے، البتہ یہ منہ زور گھوڑا جب اپنے حدود سے ادھر ادھر ہو جائے، جب منہ مارنے لگے ہر طرف دائیں بائیں، زناکاری ہے، بدماشی ہو رہی ہے، عیاشیاں ہو رہی ہیں، یہ معاملہ غلط ہے، یہ برباد، کریکٹر کو تباہ کرنے والی، برباد کرنے والی اس سے بڑی اور کوئی شے نہیں۔ لہذا سوائے ان دو صورتوں کے، یا بیویوں کے ساتھ ہم بستری ہے اور یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ، بس اس پر تو کوئی ملامت نہیں، کسی کے اوپر کوئی آپ نہیں کہہ سکتے فلاں شخص نے شادی کیوں کر لی۔ ہمارے ہاں غلط طریقے ہیں لوگوں کے، کوئی شخص جو ہے اس کی اہلیہ فوت ہو گئی ہے، اس کی اپنی عمر 60 برس ہے، اب اگر وہ شادی کرتا لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ کیا ضرورت پڑی تھی، اب اس عمر میں کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ یہ وہ جانتا ہے کہ اسے ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اور پھر ایک کمپینین شپ ہوتی ہے زندگی کے اندر جو ہے، لہذا کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مرحلے پر شادی کو روک دینا اور شادی کو برا سمجھنا یہ انتہائی غلط کام۔ بیواؤں کی شادی کا رواج ہندوستان میں نہیں رہا تھا، ہندو زیر اثر ہم رہے ہندوؤں کے،
وہاں بیواؤں کی شادی کا سوال ہی نہیں۔ چنانچہ جب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جب فیصلہ کیا کہ شادی بیوان کی نکاح بیوگاں کے سلسلے میں مجھے واعظ کہنا ہے جامع مسجد دلی میں، تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے تو اپنے گھر میں ان کی بڑی ہمشیرہ جو تھی بیوہ تھی، شادی نہیں ہوئی تھی ان کی، اب وہ شاہ صاحب کی بھی بڑی ہمشیرہ تھی، ان کی عمر کیا ہوگی؟ اب شاہ صاحب نے جا کر ہاتھ جوڑ دیے کہ آپ خدا کے لیے مجھے اس پر واعظ کہنا ہے، اور دنیا یہ کہے گی کہ یہ جو ہے واعظ تو کہتا پھرتا مولوی محمد اسماعیل، اس کے اپنے گھر میں بہن جو ہے وہ بیوہ بیٹھی ہوئی ہے، خدا کے لیے آپ نکاح کر لیں۔ وہ ایک دم چیخی، کیا بات کر رہا ہے، میں اس بڑھاپے کے